الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن من أهم أموركم الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، جیسا کہ ہمارا ایک تفسیری مضمون چلا آ رہا ہے، اسی کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. یعنی ان صورتوں میں، ان آیات میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو قیامت کے بارے چیمے گوئیاں کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے، نیکوکار کے لیے، ابرار کے لیے اور اشرار کے لیے کیا کیا اعمال کرو گے تو تم ابرار میں شامل ہو جاؤ گے، اور کیا کیا تم کام کرو گے اور اشرار میں شامل ہو جاؤ گے. فرمایا ایک آدمی کے لیے، ایک بندے کے لیے دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک ٹیڑھا راستہ ہے. فرمایا ابرار لوگ جو ہیں، متقین لوگ ہیں، تو وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، جو انہیں سیدھا لے کر چلتا ہے. اور وہ راستہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتا ہے، قرآن تک لے کر جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر لے کر جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کا وہ راستہ ان لوگوں کو تعارف کرواتا ہے. فرمایا اللہ سے قریب ہونے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے باتیں کی جائے. اللہ سے قریب وہی بندہ ہوگا جو اللہ سے باتیں کرے گا. فرمایا دنیا کا رواج ہے، اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ متعارف ہونا چاہتا ہے، اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، یا اس کا تعارف چاہتا ہے کہ میں اس کو جان لوں، فرمایا وہ کس طرح ہوگا؟ دور دور رہنے سے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس کو اس کے قریب جانا پڑے گا. پھر وہ پوچھے گا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، بات چیت ہوگی، سرگوشی ہوگی، اس طریقے سے اس کا تعارف ہوگا. فرمایا اللہ کا تعارف کس طرح ہوگا؟ اللہ کا تعارف ہوگا نماز کے ذریعہ. اللہ کا تعارف قرآن نے ہمیں بتلایا. فرمایا نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا کی تمام کاموں کو پیچھے ڈال دیا. دنیا کی غمی ہے، خوشی ہے، جو کچھ ہے پیچھے ڈال کر اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے. فرمایا اللہ اکبر کہہ دیا جب ہم نے. فرمایا پھر سب کچھ پیچھے رہ گیا، دنیا پیچھے رہ گئی، مال و دولت پیچھے رہ گیا، اولاد پیچھے. فرمایا مال و متاع، ساز و سامان، سب کچھ پیچھے رہ گیا. وہاں آگے حاضر ہو گیا اللہ کے سامنے، اللہ اکبر کہہ کر. فرمایا آگے بندہ ہے کھڑا ہوا اور اس کے سامنے اس کا رب ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا
رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ دیا. فرمایا نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. فرمایا کون سی نماز جو بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے؟ فرمایا وہ نماز جو خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی گئی ہو، وہ نماز جس میں اللہ کا تعارف ہو، وہ نماز جس میں تو نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا، دنیا کو پیچھے ڈال کر آگے تیرے سامنے تیرا رب تھا، تیرے رب کی رضا تھی. اللہ اکبر کہہ کر بندہ جب اللہ کی تعریف شروع کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کرتا ہے، فرمایا توجہ انسان کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ میری آخری نماز ہے، شاید کہ اس نماز کے بعد مجھے موقع ملے یا نہ ملے، شاید کہ میری آخری نماز ہو. کتنے لوگوں نے ایسا کہا آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے. فرمایا کل ان کے پاس آیا ہی نہیں، کل جب ان کی آنکھ سوئے تو آنکھ ہی نہیں کھلی. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کہا تھا نہیں کل سے ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے، آج ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، آج ہمارے کپڑے درست نہیں ہیں، آج میں نے وہ کام کر دیا تھا، نہیں کل سے میں شروع کروں گا. فرمایا کل کسی کا نہیں آیا. عقل مند انسان وہ ہے جو آج ہی سے اپنی زندگی کو شروع کر دے. فرمایا پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر احتضار قلب کے ساتھ، احتضار قلب کے ساتھ دل، دماغ، پورا جسم یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس نے مجھے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا ہے. فرمایا اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جس نے مجھے شکل و صورت دی ہے، جس نے مجھے اچھی حیت دی ہے. فرمایا اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ اکبر. سب کچھ پیچھے، آگے میرا رب ہے، آگے میں ہوں. آج میرے رب کے سامنے سرگوشی کرنی ہے. فرمایا اللہ اکبر کہہ کر بندہ جب ہاتھ باندھ لیتا ہے پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیا تسبیح بیان ہوتی ہے اللہ کی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا اللہ تیری ذات پاک ہے، یا اللہ عظمت والی ذات آپ کی ذات ہے، یا اللہ کائنات کو آپ نے پیدا کیا، یا اللہ پوری دنیا کو آپ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کی ذات بڑی ذات ہے، آپ کی ذات پاکیزہ ذات ہے. سبحانک اللہم. اے اللہ آپ کی ذات ایسی ذات ہے گویا کہ آپ اپنی ذات میں پوری کائنات ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا. فرمایا اللہ اکبر کہہ دیا، اب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اے اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. الرحمن الرحیم. اے اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین. یا اللہ اس بڑے دن کے مالک آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. فرمایا وہاں اللہ ہوگا، وہاں اللہ ہوگا، وہاں اللہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا. فرمایا اللہ مدد کے لیے، جس کی مدد کے لیے آ جائے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھا جائے گا سب سے پہلے اسے پوچھا جائے گا نماز کے بارے، نماز پڑھی تو نے یا نہیں پڑھی؟ بندہ کیا کہے گا؟ آج ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، نہیں میرا کاروبار چلا جائے گا، نہیں یہاں مجھے میرے بیوی بچوں سے جدا ہو جاؤں گا، نہیں مؤذن صدائیں دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اللہ کی محبت والا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دوڑ پڑتا ہے اللہ کے گھر کی طرف. فرمایا جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ وہیں سویا رہتا ہے. 5 مرتبہ دن میں مؤذن پکارتا ہے، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب بندہ سب
کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن جسم حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، سجدے میں نہیں جا سکتا، کہا میرے لیے کرسی لاؤ وہاں نماز پڑھوں گا۔ فرمایا نماز بھی کیسی ہونی چاہیے، بندے کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، فرمایا یہاں وزیر اعظم بلائے، یہاں آپ کو ڈی سی بلائے، یہاں کوئی بڑا عہدیدار بلائے، آپ دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کے خلاف سمن نکلا ہے، آپ کے خلاف تاریخ ہے، تاریخ پہ پہنچنا ہے۔ فرمایا بندہ کس طرح وہ دوڑے چلے جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے یہاں کائنات کا بادشاہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، دن میں 5 مرتبہ مؤذن کے ذریعے صدائیں لگ رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دوڑو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ فرمایا بندے کے کان پہ جو تک نہیں رہی تھی، یہ مال میں مگن ہے، یہ تجارت میں مگن ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اور پھر جو بندہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر دوڑ پڑتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، فرمایا فرشتے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بندہ آپ کی صدا سنی، دوڑ کر آپ کے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ دوسرے فرشتے جاتے ہیں اللہ آپ کا وہ بندہ، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی صدا پہ اس نے لبیک نہیں کہا۔ اللہ کہتا ہے اس کے لیے دنیا ہے، دنیا میں کرنا ہے اس کو جو کرنے دو، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، فرمایا یہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، جسم کے ہر ایک اعضاء کو حاضر رکھ کے کھڑا ہو جائے کہ اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنی وحدانیت بڑی پسند ہے۔ اسی توحید کے لیے، اسی وحدانیت کے لیے انبیاء علیہ السلام نے مارے کھائیں، پتھر کھائے، آنوں سے چیرا گیا۔ فرمایا ہماری نماز ہی ہم کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو نماز کی طرف دوڑ کے آئے، جو اللہ کی طرف دوڑ کے آئے۔ فرمایا کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کرے۔ ادھر فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن پکارتا رہتا ہے اور صدائیں دیتا رہتا ہے، اور یہاں ہم صدائیں نہیں سنتے، ہمیں نیند پیاری ہے، اس نیند میں مست اور مگن رہتے ہیں۔ ادھر مؤذن صدا دیتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور صدا بلند ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اٹھ جا بندے، نماز بہتر ہے سونے سے، مت سو اتنا کہ وہاں تجھے جاگنا پڑے، یہاں جاگ لے وہاں تجھے آرام کرنا پڑے گا۔ فرمایا مؤذن کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے اور ہماری خوابگاہ، ہمارا بستر ہمیں جدا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اس سے جدا ہی نہیں ہونا چاہتے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ دل اللہ کی بڑائی بیان کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، بندہ یہ اپنے اندر یہ نیت لے کر سوئے میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے صبح کو اٹھنا ہے، فرمایا بستر اچھال کے اس کو پھینک دیتا ہے جیسے کسی بندے نے اس کو پکڑا ہو اور پھینک دیا ہو، چل نکل بھائی، نکل پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے کرنی چاہیے، اور ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، ہمارے رکوع کیسے ہونے چاہیے، نہ ہمارے رکوع درست ہوتے ہیں، نہ ہمارا تکبیر درست ہوتی ہے کہ کس طرح تکبیر کہنی ہے، ہم نے کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، ہمارا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے۔ فرمایا مومن بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، فرمایا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اس حالت میں نماز پڑھے۔ فرمایا اگر یہ کیفیت تمہارے دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہی،
یہ کیفیت پیدا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے آپ نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، فرمایا آپ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر کچھ تھوڑا غلط کرو گے فرمایا وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، سب کو دکھایا جائے گا۔ وہ کائنات کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نماز میں کتنی لاپرواہی کر رہے ہیں، کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم پہنچتے ہی نہیں نماز میں، جب پہنچ جاتے ہیں نہ ہمارا رکوع درست ہوتا ہے، نہ ہمارا سجدہ درست ہوتا ہے۔ تفسیری آیات جو چل رہی تھی اس میں یہ آخرت کا مضمون بیان کیا جا رہا تھا، لیکن وہاں رک کر مفسرین نے اس پر بات کی ہے کہ جنت میں لے جانے والے راستے کون سے ہیں۔ وہاں میرے ذہن کے اندر آیا کہ سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے ہم جڑتے ہیں، کیوں نہ نماز کو ہم درست کریں۔ ہماری نماز کیسی ہو، ہم کس طرح کھڑے ہوں، اس حالت میں کھڑے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم زمین کی طرف دیکھیں، کھڑے ہوں تو زمین کی طرف دیکھیں۔ یہ تصور کریں اے بندے تیرا سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، کل جو جانا ہے تو نے اس مٹی کے اندر جانا ہے، تجھے سب بلا دیں گے، تیری نماز تجھے کام آئے گی۔ فرمایا سب سے بڑا متکبر انسان وہ ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، فرمایا تیری کیا مجال ہے، میری کیا مجال ہے کہ ہم آ کے اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہرحال بہت طریقے سے آزمایا ہے، بہت مرتبہ آزمایا ہے کہ جب انسان کا دل کرتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق آ جاتی ہے، توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب بندہ لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب نیت ہی نہ ہو نماز پڑھنے کی تب تو سویا رہتا ہے۔ شیطان بھی آ کر کہتا ہے تو کیسے ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ صبح نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں ہم اس رب کریم کی طرف بھی دیکھیے کہ ہم گناہ کرتے اتنے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اللہ نے کبھی پانی بند نہیں کیا ہمارا، کبھی کھانا بند نہیں کیا، کبھی سانس بند نہیں کی۔ فرمایا اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کا تصور لے کر کھڑے ہو جائیں کہ رب ہے، کائنات کا رب ہے، کل اس کے سامنے ہم نے جواب دے ہونا ہے۔ فرمایا جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بہترین طریقے سے کھڑے ہو، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ رکوع ہمارا کیسا ہونا چاہیے، رکوع میں ہماری کمر سیدھی ہونی چاہیے، سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کھڑے ہیں تو اس طرح جھک کے نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، لاپرواہی کے ساتھ نہیں۔ واللہ کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ نماز ہمارے ساتھ قبر میں آئے گی، قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن ہمارے ساتھ قبر میں آئے گا، یہ نماز گواہی دے گی۔ فرمایا خوبصورت لباس میں نماز آ جائے گی جب فرشتے آئیں گے۔ فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا ہوگا نماز آ کر جھگڑا کرے گی، اے فرشتوں یہ نماز ہو اس کی، تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس نے مجھے قائم کیا تھا، ہر وقت یہ نماز پڑھتا تھا، اس نے نماز کو کبھی قضا نہیں کیا۔ فرمایا مومن کے دل جس وقت نماز قضا ہو جاتی ہے، فرمایا اس کا دل کے اوپر ایسی ایک ٹھیس پہنچتی ہے، گویا وہ سمجھتا ہے کہ میری پوری کائنات لٹ گئی۔ فرمایا اسی طریقے سے منافق یہ سمجھتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا دل کے اندر نفاق آنا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عشاء اور فجر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نمازیں منافقین پر بھاری ہوتی ہیں، فجر اور عشاء کی نماز۔ فرمایا اٹھنے نہیں دیتی، شیطان کہتا ہے سو جائیے، دن میں تو نے کام کیے تھے آرام کر لے تو صبح کی پڑھ لینا۔ صبح جب آتی ہے شیطان کہہ رہا ہے ابھی وقت ہے، تو ابھی کرتے کرتے وہ وقت بھی نکل جاتا ہے۔ ہمارا شمار کن میں ہو رہا ہے؟ مومن میں ہو رہا ہے، منافقین میں ہو رہا ہے، کس میں ہو رہا ہے ہمارا شمار؟ فرمایا ہم اپنے آپ کا احتساب کریں کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ فرمایا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا ایک بندے نے مجھ سے خود یہ سوال کیا
قرآن کریم نے مفسرین نے باضابطہ یہ سوال اس آیت کی تفسیر میں نکالا ہے. فرمایا کہ وہ بندہ جو آپ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا جب ادھر بندہ نماز پڑھ رہا ہے ادھر جا کے گناہ کر رہا ہے، فرمایا نہیں تیری نماز درست نہیں، تیرا سجدہ درست نہیں، تیرا رکوع درست نہیں، نماز میں تیرا خیال کہیں اور ہے، اس لیے ادھر نماز پڑھی تو ادھر جا کے گناہ ہو جاتا ہے. فرمایا خشوع و خضوع والی نماز پڑھیے، اللہ کا استحضار اپنے دل میں لے کر، اللہ کو ایک مان کر، اپنے دل کے اندر محبت بٹھا کر نماز پڑھیے. وہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی، وہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا جلدی جلدی میں حدیث پاک میں آیا نقرتن کا نقرت الدیکی، جس طرح مرغا ٹھونگے مار کے وہ دانے اٹھاتا ہے. فرمایا کچھ نمازی ایسے ہیں جلدی جلدی میں سجدہ کیا، کھڑے ہو گئے سجدہ کیا، فرمایا رکوع بھی پورا نہیں ہوتا، جلدی 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 جس طرح کسی کا قرض ہو اتارا اور جلدی نکل پڑے. فرمایا ایسی نمازی جب پڑھ کے رہتا ہے، حدیث پاک میں آیا ایسی نماز پڑھنے والوں کے نمازی بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایک قرضدار کہنا چاہیے جس طرح کوئی قرضہ اتار کے جا رہا ہو. فرمایا ایسا جب نکلتا ہے وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے، فرمایا پرانا کپڑا میلا کپڑا اس کی طرح وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تیرا کوئی فائدہ نہیں آنے کا، مسجد میں آیا تھا تو اللہ کو راضی کر کے جاتا، آیا تو اللہ کو راضی کر کے جاتا، آیا تو اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے. ہمارا رکوع صحیح نہیں ہوتا، ہمارا سجدہ نہیں صحیح ہوتا، اطمینان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، جلدی جلدی میں نکل گئے اور کیا نماز پڑھ کے آیا. حدیث پاک میں آیا کہ انسان کس طرح معلوم ہو کہ اس کی ایک نماز قبول ہو گئی ہے. فرمایا نماز زور پڑی ہے، عصر کی اگر اسے توفیق مل گئی ہے، فرمایا اس کی نماز قبول ہو گئی ہے. زور کی عصر پڑی ہے، مغرب کے لیے موقع دے دی اللہ نے توفیق دے دی، فرمایا اس کی عصر قبول ہوگی. فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مل جانا یہ پہلی نماز کی قبولیت ہو جاتی ہے. ہم آپ تصور کریں ہماری نماز کیسی ہے. جنت جہنم کا تذکرہ ہم تو سنتے آ رہے، جنت ملے گی، گناہ کریں گے تو جہنم ملے گی. بھائی قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ چلیے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، نماز درست تھی یا نہیں درست تھی. فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان من اہم امورکم الصلاۃ، لوگوں تمہارے اہم کاموں میں سے سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز. جہاں زکوٰۃ کا حکم آیا وہاں نماز کا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. اور کس طرح قائم کرنا ہے؟ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان کو پورا کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے. ان ارکان کو پورا کر کے نماز کو ادا کرنا ہے. فرمایا ہمارا رکوع صحیح ہو. اگر سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں آ رہا ہے، اللہ کی قسم ایسے مگن ہو جائیں گے ہم نماز میں کہ ہمارا دماغ کسی اور طرف نہیں جائے گا، نماز کی طرف آئے گا. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں پکا اور سچا نمازی بنائے. اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح ڈھنگ سے اور استحضار قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.